گا۔ دعائے اللہ رب العزت حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی ایک دلچسپ بھی ہے اور اپنے نفس دا محاسبہ بھی کرن دے لحاظ دے نال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اج دا موضوع یہ ہے کہ جنتی اکھ۔ اس شوق اور تصور دے نال بیٹھنا اور سننا اور میرا سنانا کہ اگر اسی ایسی اکھ تو محروم ہاں تو اللہ رب العزت سانو ایسی اکھ عطا فرمائے کہ جو جنتی اکھ ہوئے۔ اللہ رب العزت دے کلام تو اسی آغاز کرنے ہاں۔ اللہ رب العزت دے کلام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اکھاں دی خیانت نو جاندا ہے، اکھاں دی خیانت نو جاندا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا کہ اللہ رب العزت اکھاں دی جڑی خیانت ہے اس نو اللہ رب العزت جاندا ہے۔ اکھاں چھپ چھپا کے دیکھ رہی نے، اکھاں چوری کر رہی نے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نہ سمجھنا کہ تسی اے چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہو، خیانت کر رہے ہو تو تھانوں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا کہ اللہ رب العزت انہاں اکھاں دی خیانت نو اللہ رب العزت جاندا ہے۔ فرمایا انہاں نہیں وما تخفی الصدور، اور جڑا دلاں دے اندر غلط سوچ لے کے آندے ہو، خیال لے کے آندے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سوچ اور اس غلط جڑیاں دل دے اندر تسی خیال کرتے ہو، تصور کرتے ہو، فرمایا اللہ رب العزت کہ میں اس نو بھی جاننا ہاں، یہ کوئی میرے کو پوشیدہ نہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسی اکھ جو خیانت کر کے چھپ چھپا کے دل دے اندر دلوں دے اندر اگر وہ خیانت کر رہی ہے، برا سوچ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسی اکھ نو اللہ رب العزت جڑا ہے جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اور ایک خیال مت رکھنا کہ تسی غلط سوچ رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، کوئی تھانوں دیکھ نہیں رہا، چھپ چھپا کے کسی نو دیکھ رہے ہو، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ رب العزت نو انہاں تمام چیزاں دا علم ہے۔ اور فرمایا کہ یہی اکھ اگر تے صحیح سمت چلے گی، صحیح چیز نو دیکھے گی، جو چیز اللہ رب العزت نے جس چیز واسطے اکھ نو بنایا ہے اس دے مطابق دیکھے گی، شریعت دی حد دے اندر رہ کے اے اپنا کام کرے گی تو پھر تے ٹھیک، اور اگر اے شریعت تو باؤنڈری تو باہر چلی جاوے گی اور شریعت نو جڑا ہے فالو نہیں کرے گی، اپنائے گی نہیں، تو فرمایا کہ اکھاں جڑی زہر دے اندر تو موجود ہون گیاں، لیکن ایسیاں اکھاں نو اللہ رب العزت بنائی نہیں کہندا، بلکہ اللہ رب العزت ایسے لوگاں دی مثال بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اگرچہ انہاں دی اکھاں موٹیاں موٹیاں نے
بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سم بکم عمیٌ کہ او ایسے بندے دیکھن والے بھی نابینا نظر آون گے۔ کیوں؟ دوسری جگہ تے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا کہ کفار دی اکھاں جڑیاں نے او ایسی اکھاں نے کہ جڑیاں کچھ دیکھ ہی نہیں سکدیاں۔ اے نہیں کہ انہاں دی کوئی ظاہری طور تے انہوں نظر کوئی نہیں آ رہا، چل پھر نہیں سکدے، کوئی راستہ تے چلن نہیں جا سکتے، نہیں، چل بھی رہنے، ٹر بھی رہنے، پھر بھی رہنے، دیکھ بھی رہنے، لیکن اس دے باوجود وہ حق نو پہچان نہیں رہے۔ حق نو جڑا ہے پہچانن تو جڑا معذور نے، اکھاں دیکھ نہیں رہیاں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جڑے نے وہ نبینے نے، اور ایسے لوگاں دی بینائی جڑی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ ایسے لوگاں دی اکھاں جڑیاں نے کوئی اکھ نہیں ہے کہ جڑی حق نو دیکھ کے بھی پھر حق نو پہچانے نہ اور حق دا جڑا ہے اس تے ایمان لے کے نہ آوے۔ تو فرمایا کہ ایسی اکھ جڑی ہے قابل نہیں ہے، ایسی اکھ دی کوئی تعریف ہی نہیں ہے کہ ایسی اکھ ان کے باوجود بھی جڑا ہے اس بندہ نبینا نظر آوے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جنتی لوگاں دی اکھاں دا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جڑے جنتی ہون گے اور انہاں دیاں اکھاں جنت دا دیدار کرن گیا، جنتی ہون گیا۔ انہاں وچوں سب تو پہلے جڑی اکھ ہے یہ 4 قسم دی اکھاں تے تقسیم کیتا۔ انہاں تو پہلے جڑی اکھ ہے اس کے بارے میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑی جنتی اکھ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی اکھ ہے کہ لا تمس النار مسلمن، فرمایا کہ اس اکھ کو جہنم چھوڑ نہیں سکتی، پکڑ ہی نہیں سکتی، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا کیڑی اکھ؟ فرمایا رآنی، جائے اکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس اکھ جیڑی ہے اس دے لاگے جہنم بھی نہیں آئے گی۔ جس اکھ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس اکھ ایمان دی حالت دے اندر دیکھیا، حالت ایمان دے اندر، اور حالت ایمان تو دنیا تے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ایسی اکھ جہنم دے قریب بھی نہیں جاوے گی۔ فرمایا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اور من رانی، فرمایا کہ یا او جہاں انہوں نے دیکھیا او اکھ بھی جہنم دے اندر نہیں جاوے گی۔ تو پتہ چلیا کہ پہلے چاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا او صحابہ کرام نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہ دی اکھاں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دیدار کرن دے نال جو انہاں دیدار کیتا، اللہ رب العزت نے انہاں دے دیدار مصطفیٰ دا کیتا۔ دیدار کرن دے نال جدو انہاں دیدار مصطفیٰ دا کیتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جے دیدار میرے یار دا کرنا ہے، دیدار میرے یار دا کیتا حالت ایمان دے اندر، تو فرمایا کہ کلم وعد اللہ الحسنہ، فرمایا کہ تمام دیکھن والے جڑے حالت ایمان دے اندر نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں رب جڑا ہے اے تھانوں مصطفیٰ دے چہرہ دیکھن دی وجہ تو جنت دا سرٹیفکیٹ دینا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ نو اللہ رب العزت نے جڑا ہے جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا، اور فرمایا کہ جڑے میرے یاراں دے یار نو میرے یار دے یاراں نو دیکھ لون گے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہنم دے لاگے نہیں فرماوے گا۔ تو سانو پتہ چلیا کہ جڑے مصطفیٰ حالت ایمان دے اندر دیکھ لوے اور حالت ایمان دے دنیا تو چلا جاوے، اس دے لاگے جہنم آ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوئے، عمر فاروق ہوئے، عثمان و علی ہوئے، علی المرتضیٰ شیر خدا و حسن حسین ہوئے، طلحہ زبیر و سعد و سعید ہوئے، حضرت ابو سفیان ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے تمام صحابہ
چاہے فتح مکہ تو پہلے والے ہون یا فتح مکہ تو بعد والے ہون، تمام صحابہ نو اللہ رب العزت نے جنت دا وعدہ فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان حالت ایمان دے اندر میرے یار دا دیدار کیتا ہے اور حالت ایمان کی دنیا تو گئے نے، تو فرمایا میں اللہ رب العزت جڑا ہے انہاں واسطے جنت دا وعدہ فرمایا۔ انہاں واسطے پہلی آنکھ ایسی کہ جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ ایسی آنکھ جڑی ہے وہ جنت کے اندر جاوے گی، جہنم اس کو چھو نہیں سکتی۔ تو فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، کریم آقا لجپال نبی پاک علیہ السلام دوسرا او کہ جڑی آنکھ جہنم کے اندر نہیں جاوے گی، فرمایا کہ غدت عن محارم اللہ، ایسی آنکھ کہ جائیں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہوئے گی، کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہوئے گی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایسی آنکھ جڑی ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوئے گی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ اس دی آنکھ غیر محرم نہ دیکھا ہوئے، فحاشی تے عریانی دی طرف نہ دیکھا ہوئے، اور دنیا دی رنگین جڑیاں چیزاں نے جڑیاں فحاشی عریانی دے اڈے بن چکے نے اور فحاشی عریانی دی طرف لے کے جان گیا، تو فرمایا کہ آنکھ اگر اس نے نہیں دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ایسی آنکھ جڑی ہے وہ جہنم دے اندر نہیں جاوے گی بلکہ جنت دے اندر داخل کی جاوے گی۔ اور فرمایا کہ تیسری آنکھ جڑی جنت دے اندر جاوے گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے وَعَيْنًا سَاهِرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ او بندہ، او مجاہد جڑا ساری رات جاگدا ہے، ساری رات جاگ کے اسلامی سلطنت کا پہرا دیندا ہے، اور فرمایا کہ لوگاں دے مال دی حفاظت کرتا ہے، انہاں دی عزت دی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ سرحداں تے رات گزارتا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسی جڑی ہے آنکھ، ایسے مجاہد دی آنکھ جڑی ہے وہ جہنم دے اندر نہیں جاوے گی بلکہ جنت دے اندر اللہ رب العزت اس آنکھ کو داخل فرماوے گا۔ اور پھر چوتھی قسم آنکھ دی مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسی آنکھ، چوتھی قسم دی آنکھ جو اس کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائے گا، کیڑی آنکھ؟ فرمایا عَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ قیامت والے دن وہ آنکھ جہنم کے اندر نہیں جاوے گی جس آنکھ دے اندروں اللہ رب العزت دی ڈر دی وجہ تو، اللہ رب العزت دے خوف دی وجہ تو جڑا ہے چھوٹا جہا اشک بہ گیا، یعنی کہ آنسو بہ گیا، ذباب یعنی کہ مچھر دے پر دے برابر، مکھی دے سر دے برابر جڑا ہے اس دا جڑا ہے آنسو بہ گیا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسے بندے دی آنکھ جڑی ہے جس دا آنسو مکھی دے سر دے برابر بہ گیا، آنکھ وچوں نکل گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے اللہ دے ڈر دی وجہ تو آنسو بہ گیا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ ایسے بندے نو اللہ رب العزت ایسی آنکھ نو جڑا جہنم دے اندر داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ رب العزت جڑا ہے ایسے بندے دی آنکھ نو جڑا ہے جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جڑی اکھ ہے، اکھ اے جس تے پیندی ہے اس دا عکس جڑا دل دے اندر رکھ لیندی، اور فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اے اکھ جڑی ہے مثال دے کے فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جڑا ہے تیر ہے، اور تیر تے جڑا ہے زہر آلود کیتا جاوے، اس نو زہر دے اندر جو دیتا جاوے، گلا کر دیتا جاوے اور اس تے زہر لا دیتی جاوے، اور اس نو پھر جڑا ہے اس بندے دی طرف ماریا جاوے، دشمن دی طرف،
یا کسی اور بندے دی طرف مخالف دی طرف اس نو پھینکیا جاوے چلایا جاوے تو وہ جڑا ہے تیر جدو نکلے گا ویسے ہی وہ نقصان تو کرے گا بندے نو قتل کرے گا لیکن جدو ہو سکتا اس دے نال بچ جاوے لیکن جدو وہ تیر زہر دے نال آلودہ ہویا ہے بھجیا ہویا ہے اور پھر وہ تیر اس بندے دے سینے دے اندر بجے گا جسم دے اندر بجے گا تو فرمایا کہ ایسا بندہ پھر اس بندے دے بچن دے چانس ہی ختم ہو جاون گے کیونکہ جدوں تیر بجے گا جسم دے اندر ایک تو تیر دی تکلیف ہوے گی پھر جڑی ہے اس زہر دی بندے دے جسم دے اندر تکلیف پہنچے گی اور اس دے نال جڑا ہے بندہ وہ قتل ہو جاوے گا فرمایا کہ اسی طرح اے جڑی اگ ہے جدوں نکلدی ہے کسی دی طرف اٹھدی ہے اور اگر بندہ اس اگ نو کنٹرول نہیں کرتا روکتا نہیں تو فرمایا کہ جس طرح وہ تیر لگا ہویا جس دے اوتے زہر لگی ہوئی سی وہ بندے نو قتل کر دیندا ہے اسی طرح فرمایا کہ اے اکھ جڑی ہے جدوں کسی غیر محرم نو دیکھے گی فحاشی تے عریانی نو دیکھے گی ان دا نقش جڑا ہے اپنے سینے دے اندر لے کے آوے گی ان دا عکس جڑا ہے اس بندے دے سینے دے اندر اترے گا تو پھر بندہ جڑا ہے اس نو برائی دی طرف لے کے چلے گی اور برائی دی طرف بندے نو ابھارے گی اور برائی دی طرف لے کے جاوے گی تو پھر بندے نو جڑا ہے ایک کچھ لمحہ دے اندر جڑا بندہ جنتی سی اس نو جہنمی بنا کے رکھ دے گی تو فرمایا کہ چوتھی قسم جڑی اکھ دی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اللہ رب العزت کو ڈرنا ہے اور فرمایا کہ اپنی اکھ دی جڑی ہے وہ حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے من ترکہا بمخافتی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جائے بندے جس بندے دے دل دے اندر اے پیدا ہو گیا کہ اس دے بندے دے دل دے اندر خواہشات آئیاں نفسیاتی خواہشات آئیاں دیکھیا اس بندے نے کہ اس بندے نے اللہ رب العزت دے ڈر دی وجہ تو جڑا ہے اس فحاشی تے عریانی گناہ نو ترک کر دیتا چھڑ دیتا اللہ رب العزت دے ڈر دی وجہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی نقل کرتے ہوئے فرماندے نے ابدلتہ ایمانا اللہ رب العزت اس بندے نو جڑا اللہ رب العزت دے ڈر دی وجہ تو اس گناہ نو چھڑ دیندا ہے ترک کر دیندا ہے تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابدلتہ ایمانا تو اللہ رب العزت اس بندے نو جڑا اللہ رب العزت دے ڈر دی وجہ تو گناہ نو چھڑ دیندا ہے تو فرمایا کہ اس بندے نو اللہ رب العزت ایک نیا ایمان عطا فرما دیتا ہے ایک نیا ایمان عطا فرما دیتا ہے اور فرمایا پھر جدو نیا ایمان عطا فرما دیتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاجدو حلاوتہ فی قلبی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ جڑا وہ گناہ نو چھڑ کے آیا سی اللہ دے ڈر دی وجہ تو جدو نیا ایمان اس بندے نو ملتا ہے پھر اس دے نال جڑا ہے یاجدو حلاوتہ فی قلبی پھر وہ بندے دے دل دے اندر جڑا ہے اس دی حلاوت تے مٹھاس پیدا ہوندی اس ایمان دی مٹھاس جڑی اس بندے دے اندر پیدا ہوندی دل دے اندر تو فرمایا کہ جدو بندے دے دل دے اندر اس دی مٹھاس پیدا ہوندی ہے محسوس کرتا ہے تو فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اکھاں نو بچاؤ اکھاں نو بچاؤ اے نہیں کہ صرف بندہ زنا کر لیتا ہے صرف ایک وہی زنا ہے نہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زنا اے ہی نہیں کہ صرف ایک بندے دا اور عورت دا ملاپ ہو جانا یہی زنا ہے نہیں فرمایا کہ بندے دا ہر عضو جڑا ہے وہ زنا کرتا ہے ہر عضو زنا کرتا ہے اور ہر عضو نو اس زنا تو محفوظ کرنا ہے کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العینانی زناہما نظر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اکھاں دا بھی زنا ہے اکھاں دا بھی زنا ہے کہ جدو بندہ دیکھدا کسی غیر محرم نو فحاشی تے عریانی نو دیکھدا ہے یا ٹی وی تے نو دیکھدا ہے اور اس دے سامنے ایسی چیز آ جاندی ہے ایسی کوئی چیزاں ان دے سامنے آ جاندیاں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے نہیں کہ صرف وہ زنا ہو اسی طرح بندے عورت ملاپ ہوئے تو پھر ہی زنا ہے
نہیں فرمایا کہ اگر وہ عکس بٹھا لینا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر لا لینا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہی بندے دا اکھاں دا زنا ہے، اور پھر اکھاں جڑے نے اس بندے نو اس جگہ تے لے جا کے چھڈن گیا کہ اس بندے دا منہ کالا کران تو پہلے واپس اس بندے نو نہیں کرن گیا۔ جدوں تک اس بندے دا منہ کالا نہیں ہو جائے گا زنا دے نال، ادوں تک اس بندے نو جڑا ہے وہ واپس نہیں آن دے گا اپنی حالت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی اکھاں نو جڑا ہے وہ محفوظ کیتا جاوے، اکھاں نو بچایا جاوے گناہ تو، زنا تو، بدکاری تو، فحاشی تو، عریانی تو ایسی اگر اکھاں زنا تو، بدکاری تو، فحاشی تو، عریانی تو بچ جاندیاں نے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر اس ایسی اکھ نو اللہ رب العزت جہنم دے اندر داخل نہیں فرماوے گا۔ فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ایسی اکھ نو جڑا ہے جنت دے اندر داخل فرماوے گا۔ پھر اگر بندے دی اکھ پاک ہے، اکھ پاک ہے، زبان پاک ہے، دل پاک ہے، سوچ پاک ہے، اور جب پاکیزہ بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے دی دعاواں رد نہیں فرماندا۔ وہ ہاتھ اٹھاندا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے دیاں دعاواں نو قبول فرما لیندا ہے۔ تو اس واسطے ایک دفعہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیاں نو لے کے ایک جگہ تے اکٹھے ہوئے، بارش نہیں ہو رہی۔ جدو بارش نہیں ہو رہی سارے امتی اکٹھے ہو گئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے دعا نہیں کر رہے، نماز استسقاء پڑھنے واسطے سارے نو اکٹھا کیتا۔ لوگ آ رہے ہیں، جگہ تنگ ہے، لوگ ایک کہہ رہے ہیں کہ جلدی پڑھائی جاوے نماز۔ تو حضرت جدو لوگوں نے اصرار زیادہ کیتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ انہوں فرمایا، وہ نکلے خارج یستسقی، بارش طلب کرنا سے جنگل کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے تو فرمایا گیا من اصاب منکم ذنبا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جدو انہوں نے اصرار کیتا بھی پڑھائی جاوے جلدی جلدی، جگہ تنگ سی، لوگ کہہ رہے بھی پڑھ کے جائیے واپس، جگہ تنگ سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من اصاب منکم ذنبا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ تھوڑے بچوں اگر ایسا بندہ موجود ہے جو گناہاں دے نال، جس بندے نے گناہ کیتے نے وہ چلا جائے، وہ چلا جائے۔ ہن ہوندا کہ جدوں اے اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سنیا لوگاں نے، اندے امتیاں نے، لم یبقى معه فی المفازۃ الا واحدہ، پھر وہ اینے بندے اکٹھے ہوئے سی، سارے دن 100 200 300 400 اکٹھے ہوئے سی، جمع غفیر سی، لم یبقى، بچے انہوں وچوں ایک، سارے چلے گئے۔ جدوں سارے چلے گئے ایک بندہ رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے دے کول آئے، انہوں جھنجھوڑیا، پوچھیا بھی سارے بندے چلے گئے نے، تو کوئی رہ گیا، کیا تو گناہ کوئی نہیں کیتا؟ تو اس بندے نے ان جڑا جواب دیتا، وہ میں اور تسی آج دل دی تختی تے لکھ کے جانا ہے، اور اس گل نو جڑا ہے اسی محسوس کرنا ہے اور اپنا اسی محاسبہ کرنا ہے کہ اسی کس ترازو دے اندر تول رہے ہیں۔ جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندے کول آئے، پوچھیا تو کوئی نہیں گناہ کیتا؟ کہ وہ بندہ ان کی کہندا ہے، وہ بندہ کہندا ہے واللہ ما علمت من شیء غیر انی کنت ذات یوم اصلی۔ وہ بندہ کہندا میں ایک دن نماز پڑھ رہا سی، جدو میں نماز پڑھ رہا سی میرے سامنے ایک عورت گزری ہے، غیر محرم عورت گزری ہے۔ جدو عورت گزری ہے مرت بھی امراتن، وہ بندہ کہندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کردا ہے اے اللہ دے نبی میں نماز دے اندر مشغول سی، نماز پڑھ رہا سی، جدو نماز پڑھ رہا سی میرے سامنے ایک عورت گزری ہے، او گزری ہے، جدو گزری ہے فنظرت الیہا بعینی ہذہ۔ وہ بندہ کہندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی کہندا ہے، عرض کردا ہے اے اللہ دے نبی او جدو
عورت گزری ہے میری ایک اکھ نے اس دی طرف نظر کیتی ہے، جدوں نظر کیتی ہے اس دی طرف میری نظر اٹھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کردے لما جاوزتنی، جدوں او عورت اگے گزر گئی، ادخلت اصبعی فی عینی، او بندہ کی کہندا ہے اے اللہ دے نبی، جدوں عورت تجاوز کر گئی گزر گئی، اس میری اکھ نے دیکھیا اس عورت نو غیر محرم نو نماز دی حالت اندر دیکھیا، جدوں دیکھیا تے او ہن عورت جدوں گزردی ہے او بندہ کی کہندا ہے ادخلت اصبعی فی عینی، او بندہ کہندا ہے میں اپنی ہاتھ دے انگوٹھا انگلی جڑی ہے اکھ دے اندر داخل کر دیتی ہے، جدوں داخل کیتی اصبعی فی عینی، اکھ دے اندر داخل کر دیتی، فرماندے نے میں اکھ جڑی ہے انگلی دے نال باہر کر دیتی، کیوں؟ فرمایا کہ ایسی اکھ دی مینوں ضرورت نہیں جڑی غیر محرم نو دیکھے، جڑی اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاوے، جڑی اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاوے، مینوں جہنم دا سبب بنا دے۔ فرمایا ایسی اکھ دی مینوں ضرورت کوئی نہیں۔ آپ کہندے نے میں انگلی ڈالی اس اکھ نو باہر کر دیتا، اکھ دا نیلا جڑا باہر کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تو تے پھر بڑا اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے، جائیں وہ کہندا بندہ میں ایو ہی گناہ کیتا سی، اور او اکھ جڑی جس میری اکھ نے گناہ کیتا سی او میرے جسم دے نال موجود نہیں ہے، اس اکھ نو میں اپنے جسم تو جدا کر دیتا ہے، اس نو میں اپنے تو چھڑا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے تو ایڈا اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے، ایڈا اللہ دا نیک بندہ ہے کہ جس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیتے، انہیں اس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیتا سی، جس اکھ نے گناہ کیتا سی اس اکھ نو باہر کڈ کے رکھ دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگر اللہ دے ڈر دی وجہ تو یہ سارا کچھ کیتا ہے تو پھر میں اللہ دا نبی بھی تینوں اجازت دینا وا۔ اللہ دا نبی کی فرماندا ہے ادعو اللہ حتی اؤمن علی دعائک، فرماندے نے اے اللہ دے بندے اگر تو او گناہ کیتا جس دی وجہ تو اخبار کر دیتی ہے، اگر او اللہ دے برگزیدہ تو بندہ ہے، نیک بندہ ہے، انہاں گناہ کرن دے باوجود تو اس اکھ نو جدا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے پھر اینج کر ہاتھ تو اٹھا آمین میں اللہ دا نبی کہنا دعا اج تو کر آمین میں اللہ دا نبی کہنا وا۔ تو جدوں انہیں دعا کی تھی، دعا کرن تو بعد اس امتی نے اس امتی نے دعا کی تھی فتجللت السماء صحابا، پھر بادل آئے، تو جدوں بادل آئے بادل آن دے نال بارش برسی، علی بندے جا رہے سی تے بارش برسنا شروع ہو گئی، تو اے او اکھ ہے بندے دی کہ جائیں گناہ کیتا اور معمولی جا گناہ دیکھیا ایک نظر دیکھیا ہے، اور ویسے بھی ایک نظر جڑی معاف ہے اگر غلطی دے نال اٹھ جاندی ہے، اس بندے نے دیکھا اور اس اکھ نو اپنی جسم دے نال رکھنا گوارا نہیں کیتا کہ اس نے غیر محرم نو دیکھ لیا، تو فرمایا کہ ایسی اکھ جو غیر محرم نو دیکھتی نہیں اس تو بچتی ہے، فحاشی اور یانی تو بچتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی اکھ نو جہنم دے اندر داخل نہیں فرمائے گا بلکہ جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ تو میں نو اور تھانو یہ محاسبہ کرنا چاہیے ہے کہ میں اور تسی کس ناج تے کھڑے ہیں، کس جگہ تے کھڑے ہیں، کہ ساڈے اندر کتنی کمی ہے فحاشی اور اولیگانی، اور خصوصاً میں نوجوانوں کو مخاطب ہاں کہ جڑے چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھو، کسی ایسی چیز کے اندر مبتلا ہو کہ اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، ایسی چیز کے اندر مبتلا ہو کہ اپنے آپ کو برباد مت کرو، ایسے بن جاؤ اپنی جوانی بھی محفوظ رکھو اور اپنی جڑی ہے خواہش نو بھی محفوظ رکھو، اپنی خواہش نو دین دے تابع کر دے گے، اللہ رب العزت تھانو دنیا تے بھی چمکاوے گا اور آخرت تے بھی چمکاوے گا۔ اور اگر اس نو تسی اس اپنی جوانی نو خراب کر لیا کسی حوالے دے نال بھی، او غیر محرم عورت نو دیکھن دے نال، اس دے نال ملاپ دے نال، سوشل میڈیا دے نال، الیکٹرانک میڈیا دے نال، کسی حوالے دے نال اپنے آپ کو منسلک کر کے برباد کر لیا، تو دوستو
دنیا کے اندر بھی بربادی ہوئے گی اور آخرت کے اندر بھی بربادی ہوئے گی. تو اگر چاہتے ہیں کہ اسی کامیاب ہو کے زندگی گزاریے تو دوستو سانو اچھے اعمال کی طرف آنا پڑے گا, اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑے گا, اور اپنی جڑی اکھ ہے نا اس کو محفوظ کرنا پڑے گا. سب شیطانہ دے تیروں وچوں وڈا تیر جڑا ہے وہ اکھ ہے کہ جدوں تک اسی اس کو محفوظ نہیں رکھاں گے ادوں تک اسی گناہ تو بچ نہیں سکتے, اور اس اکھ کو محفوظ کریں گے تو پھر اسی جڑا ہے تمام گناہ تو بچ سکاں گے. تو اس واسطے جڑا ہے سانو جڑا ہے اس اکھ کو محفوظ کرنا چاہیے, اور اس اکھ کو جڑا ہے ایسے اللہ دے ڈر کی طرف لگانا چاہیے تاکہ اللہ دی خشیت آوے, اور اللہ دے ڈر کی وجہ تو ساڈا جڑا ہے اسی نفل نماز پڑھیے, اسی اللہ دا ذکر کریے, اسی قرآن پاک کی تلاوت کریے تو ساڈے دل دے اندر اللہ دی خشیت آوے اور اس دے نال اکھ دے وچوں آنسو نکل جاوے, تو پھر جڑا ہے دنیا بھی بندے دی آباد ہو جاوے گی, آخرت بھی آباد ہو جاوے گی. اور اگر ایسی نہیں کریں گے اور فحاشی اور عریانی کی طرف اسی اپنے آپ کو راغب کریں گے تو پھر نقصانات ہی نقصانات نے. اس واسطے اگر بندہ جڑا ہے گناہاں دی طرف میل رہندا ہے اور گناہاں نوں چھڈدا نہیں تو بندے دی بربادی دا سبب ہوندا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, میں آخری حدیث بیان کر رہا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت 7 بندیاں نوں جڑا ہے اپنا سایہ عطا فرمائے گا, سایہ دے تھلے رکھے گا. کہڑے جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. یہ سارے انہوں نے ایک جڑے بندہ وہ ہے جڑا سارے موضوع کے ریلیٹڈ ہے, لیکن یہ 7 جڑے بندے نے یہ سارے سارے نامہ اعمال کی طرف سانو راغب کرتے ہیں. کہڑے بندے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام العادل, سب تو پہلا وہ بندہ جڑا امام عادل ہے, عادل امام ہے, عمران ہے, صحیح فیصلہ کرتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو سایہ عطا فرمائے گا. اور دوسرا بندہ فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت ربی, فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی ابھرتی پئی سی, یعنی 18-19 سال کی جوانی دے وچ باہر آ رہا سی, اور اس بندے جڑا نوجوان ہے جس کی طاقت بھی سی گناہ دی طرف سب کچھ ہے سی, اس کے باوجود وہ اپنے اللہ کو ڈر جاتا ہے تو فرمایا اور اللہ کی عبادت کرتا ہے جوانی دے وقت, تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس بندے کو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا. اور دوسرا بندہ, تیسرا بندہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راجل قلب معلق فی المسجد, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس دا دل مسجد نال معلق رہتا ہے, یعنی کہ لٹکیا رہتا ہے, دل لگیا رہتا ہے. لٹکن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعہ پڑھ کے جانا ہے تو اندر دل کے اندر ہوں ایک کیفیت رہتی کہ اثر کس ٹائم آئے گی, اثر میں پڑھنا مغرب عشاء, یعنی کہ اس دا دل جڑا ہے وہ مسجد کی طرف لگیا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو جس کا مسجد کے اندر دل لگیا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو کل قیامت والے دن عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. اور فرمایا ایسے 2 بندے رجلان تحابا فی اللہ, فرمایا کہ ایسے 2 بندے جنہ دی آپس کے اندر ملاپ جڑا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا واسطے ہوئے. اور فرمایا کہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ, فرمایا کہ اور انہوں دی جدائی بھی اس طرح ہوئے کہ وہ اللہ کی رضا واسطے جدائی بھی کریں. تو فرمایا کہ ایسے 2 بندیاں جڑا ہے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن عرش دا سایہ نصیب فرماوے گا. اور 5واں بندہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا فطافت عیناہ, فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جس دے سارے خیالات دل وچ کٹ دے اور اللہ رب العزت کوٹھی کے اندر تنہا ہوئے اور اللہ رب العزت دی یاد اندر مشغول ہوئے اور اس دا جڑا ہے آنسو نکل جاوے اللہ دی خشیت دی وجہ تو فرمایا کہ ایسا بندہ جڑا ہے اللہ رب العزت کل ایسے بندے نوں قیامت والے دن سایہ عرش دا سایہ نصیب فرماوے گا. اور فرمایا کہ چھٹا بندہ جڑا ہے اس نوں اللہ رب العزت جڑا ہے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. فرمایا کہ راجل دعتو امرات ذات منصب و جمال, ایسی خوبصورت عورت جس کا جمال خوبصورتی بھی بہت زیادہ تھی اور اس کا منصب بھی بہت زیادہ سی, یعنی کہ مال دولت والی سی,
سب کچھ اندر کول موجود سی، اور ایسے بندے نو گناہ دی طرف بلایا، نوجوان نو گناہ دی طرف بلایا، اور اس نوجوان نے، اس بندے نے جڑی خوبصورت عورت سی، اپنا منصب بھی رکھتی سی، دولت شہرت سب کچھ رکھتی سی، اس کے باوجود اس بندے نے گناہ دی طرف اس بلایا، تو اس بندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اس نو جڑا ہے انکار دیتا، لٹا دیتا، تو فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے نو بھی جڑا ایسی عورت نو انکارے گا، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے بندے نو بھی جڑا ہے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ستواں بندہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایسا بندہ کہ جڑا صدقہ کرتا ہے لیکن چھپا کے کرتا ہے، کس طرح حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق جمینہ، فرمایا کہ ایسا بندہ کہ سجے ہاتھ نال جڑا ہے وہ صدقہ دیندا ہے اور کھبے ہاتھ نوں پتہ بھی نہیں لگدا، دائیں ہاتھ نال دیندا ہے بائیں ہاتھ نوں پتہ بھی نہیں چلدا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ایسے بندے نوں بھی اللہ رب العزت کل قیامت والے دن جڑا ہے عرش دا سایہ نصیب فرماوے گا۔ تو دوستو اس زندگی دے طرف سانو اچھے اعمال کی طرف جانا چاہیے ہے، نہ کہ برے اعمال کی طرف اسی لگے رہیے اور اس دنیا کے اندر اسی ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر بھی جڑا ہے ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اس کو سانو اگر اسی اس کے اندر مبتلا ہیں، بری آنکھ دے نال اسی کسی نو دیکھنے ہاں، بری آنکھ نو چلا رہے ہیں اور فحاشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو سانو اپنی آنکھ نو بھی بچانا ہے، اپنے دل نو بھی بچانا ہے اور دماغ نو بھی بچانا ہے، اور اپنے پورے جسم نو اس فحاشی اڑیانی اور گندے کماں تو بچانا ہے۔ بچاواں گے تو پھر جڑا دنیا بھی بہتر ہوے گی اور آخرت بھی بہتر ہوے گی۔ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی دے اندر اپنی جوانی نو اور اپنی آنکھ نو محفوظ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔